بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتیں تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نظر بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہارے پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی۔ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے والد عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسے کرتے کرتے کئی سال گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، کیونکہ وہ بے جان پتھر تھا جو بول نہیں سکتا۔
ایک دن عامر تنگ آ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بنے پتلے کو پوجتے رہیں گے؟ ہمارا یقین اس کیسے خدا پر ہے جو نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں، ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہی سب کا ایک رب ہے اور یقیناً اس رب تک پہنچنے کا کوئی درست دین بھی ہوگا جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ عامر یمنی کی بیوی نے اپنے جواب میں کہا آپ ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اس دین حق کو تلاش کرنا پڑے گا، آپ ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلیں، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے رب کی دین کی رہنمائی مل جائے۔ عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر سفید روشنی دکھائی دی، پھر یہ نور یعنی سفید روشنی سارے آسمان پر پھیلنے لگی۔ اس نورانیت سے سارا آسمان اور زمین چمک اٹھی، جیسا کہ کسی خاص ہستی کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے کو سجا دیا گیا ہو۔ اللہ رب العزت نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفیں باندھے ایک مکان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں۔ پھر ایک آواز بلند ہوتی سنائی دیتی ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ منظر لفظوں میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس دوران عامر اور اس کی بیوی کی نظر اس بت کی جانب گئی جس کے سامنے یہ ساری زندگی فریادی بنے بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ عامر کی بیوی کہنے لگیں ذرا اس بت کو دیکھیں، کیسے زمین پر سر کے بل اوندھے منہ پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا جو برسوں سے گونگا بہرا اور بے جان تھا، آج اچانک اس میں جان آ گئی اور کہنے لگا خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے، وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، چاند ان کے اشارے پر دو ٹکڑے ہوگا۔ یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا تم نے سنا یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا اس بت سے پوچھو اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے؟ پھر ایک غیب سے آواز آئی، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر یمنی نے اس آواز سے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتا دو کہ اس پاک ہستی کا نام کیا ہے جن کے لیے پورا آسمان سجا دیا گیا اور بت اوندھے منہ ہو کر گر پڑے۔ جواب ملا ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی جو کہ نیچے سو رہی تھی اپنے قدموں پر چلتی ہوئی چھت پر آن پہنچی۔ عامر اور اس کی بیوی اسے ایسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی۔ پھر عامر بولا اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا، میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا یہ نورانی بزرگ کون ہیں جن کے دانتوں کے نور نے مجھ پہ یہ سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں، پوری کائنات ان کے نور سے روشن ہو رہی ہے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے پوچھا ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا دین حنیف یعنی سچا دین، اسلام۔ میں نے پوچھا یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا اللہ کی جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔
میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت ملی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کیا آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا ہاں، تم اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھی ہیں، جو کوئی بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا اور اس کی ہر مشکل دور کروں گا۔ گنہگاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کو قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے جاگی تو بالکل ایسی تھی جیسے کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی اپنی بیوی سے کہنے لگا ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں، اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا اپنے لخت و جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجیے۔ بی بی آمنہ نے کہا میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں، میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے اور یہاں تک آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا اس ہستی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بی بی آمنہ فرمانے لگیں اچھا، اگر میرے بیٹے کو دیکھے بنا تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو ٹھہرو، اور مکان کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر بعد ان سے اندر آنے کو کہا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس پاک مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقائے دو جہاں آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ زبان پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے پردہ اٹھایا تو زار و قطار رونے لگے۔ قریب ہی تھا کہ ان کی روح جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرمانے لگیں اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل پر پتھر رکھا اور باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، یہ اس نورانی چہرے کا عاشق بن چکا تھا۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح چیخ کر کہنے لگا مجھے بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ ایک بار پھر مجھے دیدار کرنے دیں۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر یمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں گر پڑا۔ ایک زوردار چیخ ماری، عامر یمنی کی روح ان ننھے مبارک قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے
کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، یہ واقعہ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نعمت القبریٰ صفحہ نمبر 52 پر تحریر ہے۔ جزاک اللہ۔